باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے آج کے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور جب، اور اذ جب، قَالَ کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، لل کے لیے، لیکن ادھر ہم سیم میننگ لیں گے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی میں، جاعل بنانے جا رہا ہوں، فی الارض زمین میں، زمین فی میں، خلیفہ نائب۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے جا رہا ہوں زمین میں نائب، قالو تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا کہا فرشتوں نے، جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے قالو استعمال ہوتا ہے، قالو کا لفظ۔ تو قالو کہا فرشتوں نے، اتجعل کیا، تم، جعلو بنانا یا ڈالنا یا بنانا، تو کیا تم بنانے لگے ہو، فیہا اس میں، من کوئی، یفسد وہ جو فساد کرے، فیہا اس میں۔ کہا فرشتوں نے، کیا تم بنانے لگے ہو اس میں، یعنی زمین میں، کوئی جو فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یا اور بہائے، اور یسفک بہائے، دماء خون، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تو بیان کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کی، وَنُقَدِّسُ اور بیان کرتے ہیں تیری پاکی، لکا، وَنُقَدِّسُ پاکی، لکا تیرے لیے، اور نحن ہم، نسبح بیان کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں، بے ساتھ حمد کا، حمد تعریف کا تیرے لیے، تو ہم بیان کرتے ہیں تیری تعریف، فنقدس لکا اور تیرے لیے پاکی۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انی میں، اعلم جانتا ہوں، علم ہے مجھے، ما لا تعلمون جو نہیں ہے تجھ کو علم، ما جو، لا نہیں، تا تم کو، علمون علم۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، انی میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں زمین پر جو ہے وہ نائب بنانے جا رہا ہوں، یعنی انسان بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں، ہم تو ہے، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور آپ کی بندگی کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم ہیں، تو یہ تو زمین میں پھر فساد پھیلائیں گے۔ انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا ہوگا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے،
اور ان کی بھی کافی جو ہے فسادات کرتے تھے، تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے لوح محفوظ پر انہوں نے دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے قالب کو جب بنتے ہوئے دیکھا اس کو دیکھ کر کہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ جو شیطان ابلیس نے جو سجدے سے انکار کیا کچھ، واللہ عالم، لیکن فرشتوں نے اس طرح کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی آیت میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ اور علّمَ سکھایا، آدم علیہ السلام کو، اسماء نام، کلہا ہر اس کے، یعنی ہر چیز کے، ہر اس کے، تو ہر چیز کے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کلہا، اور سکھلایا آدم علیہ السلام کو، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام ہر چیز کے، ثم پھر عرضہم پھر ان چیزوں کو سامنے کیا، علی پر، الملائکۃ فرشتوں کے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، فقال پس کہا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی خبر دے دو مجھ کو، یا بتاؤ مجھ کو، انبئو خبر دے دو، نی مجھ کو، لیکن ادھر ہم انبئونی بتاؤ مجھ کو، پس کہا اللہ تعالیٰ نے بتاؤ مجھ کو، بِأَسْمَاءِ نام اس کے، ہؤلاء اس کے، ہؤلاء وہی تو ہے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ادھر ہم یہ اس کے لیے یوز کریں گے، انبئونی خبر دے دو مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، تو فرشتوں سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ۔ اب اس چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا، سارا علم، چیزوں کی حیثیت، خصوصیات اور اس کی حقیقت اور اس کے نفع اور فائدے، سب کچھ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یا ان کے دل میں ڈال دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر نائب بنانے جا رہے تھے، تو نائب کے لیے تو زمین پر نائب بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے، تو اس کے دل میں ایسے چیزوں کے نام اور اس کا علم، اس کی خصوصیات، اس کا نفع و فائدہ سارا کچھ ڈال دیا۔ جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، تو وہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں خلیفہ دنیا میں زمین پر بنانے لگے ہیں، تو اگر اس بات میں تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اب آگے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے کہ فرشتے پھر کیا جواب دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ ہم سے وہی کام کروائے، ان کاموں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہے، ہماری آل اولاد سمیت، ہمارے بھائی بہنوں سمیت ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ۔